آپ کسی سے حسد کریں بھائی وہ تباہ ہو جائے، وہ برباد ہو جائے، اس کا فنا ہو جائے، اس کا چینا ہو جائے، وہ ہم سے آگے کیسے بڑھ گیا، اس کی عزت اتنی کیوں ہو گئی ہے، اس کا مقام اتنا اونچا کیوں ہے، یہ ایسا اگر سوچنا، یہ سوچنا بہت بری بات ہے۔ اور یہی چیز حسد ہے کہ آدمی اپنی عزت سوچے دوسرے کو ذلیل کر دے۔ ایک آدمی اپنی عزت آگے کرے اور دوسرے کو حقیر جانے اور یہ سمجھے کہ اس کو اتنی عزت کیوں مل رہی ہے، اللہ اس کے ہم اس کے عزت کے در پہ پڑ جائے، اس کے عزت کے پیچھے پڑ جائے، اس کے اللہ رب العالمین نے اس کو مقام دیا ہے تو اس مقام کو گھٹانے کے پیچھے پڑ جائے، حسد کی آگ میں جلے، تو یہ چیز کیا ہے؟ یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ لیکن دو ایسی چیزیں ہیں جس میں حسد جائز ہے، آپ حسد کر سکتے ہو، دو چیزیں۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پیاری حدیث ہے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا حسد الا في اثنتين، کہ دو چیزوں میں حسد جائز ہے۔ حسد تو ویسے ہے نہیں، الا في اثنتين، مگر دو چیزوں میں۔ قال کہ ایسے آدمی جس کو رجل علمہ اللہ القرآن، ایسا آدمی جس کو اللہ رب العالمین نے کیا دیا ہو؟ قرآن کا علم دیا ہو، یعنی وہ قرآن والے ہو، اللہ کے قرآن کو یاد کیا ہو یا اللہ کے قرآن کے مطابق زندگی گزار رہا ہو، قرآن کریم کا علم حاصل کیا ہو، فَهُوَ يَتْلُوهُ، اور وہ قرآن کریم کو تلاوت کرتا ہے، پڑھتا ہے، آناء اللیل و آناء النہار، دن کے حصے میں، رات کے حصے میں، جس وقت موقع مل جائے قرآن کریم کی وہ تلاوت کرتے ہیں۔ فرمایا آناء اللیل و آناء النہار، اور فَسَمِعَهُ جَارٌ لَهُ، اور اس کا پڑوسی سنتا ہے اور سن کر کے کہتا ہے کاش مجھے بھی قرآن کا علم دیا ہوتا کہ میں پڑھتا اور میں بھی اسی کی طرح پڑھتا اور کامیاب ہو جاتا۔ دیکھیے حسد ہے کہ پڑوسی سن رہا ہے اور سن کر کے حسد کر رہا ہے کہ اس کو اللہ رب العالمین نے قرآن کا علم دے دیا ہے، کاش مجھے بھی دیا ہوتا کہ میں بھی قرآن کریم کو پڑھتا اور اپنا مقام کیا کرتا؟ اونچا کرتا۔ تو یہ حسد جائز ہے۔ لیکن کوئی آدمی یہ سوچے کہ ایک بڑا آدمی نے گھر بنا لیا ہے، اس کا گھر کیسے گر جائے، چلو میخے ڈال دیتے ہیں، چلو اس کو جو کھندقیں کھود دیتے ہیں، اس کے راستے کو ہی نہیں دیتے ہیں، اس کا راستے بند کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ کیا ہے؟ حسد، اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن ایک آدمی علم حاصل کرے، قرآن کا علم حاصل کرے، قرآن کی تلاوت کرے رات کے دن کے حصے میں، اور جس وقت جیسے اس کی دل چاہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کرے، تو ایسے آدمی سے اگر کوئی حسد کرتا ہے تو یہ حسد نہیں بلکہ کیا ہے؟ یہ رشک ہے کہ کاش مجھے بھی یہ علم مل جاتا کہ میں بھی کیا کرتا؟ قرآن کریم کی تلاوت کرتا۔ اور ایک ایسا آدمی جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہو، اور دوسرا آدمی دیکھ کے کہہ رہا ہو کاش مجھے بھی اللہ دیا ہوتا کہ میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوتا، تو یہ رشک بھی جائز ہے۔ اسی طرح ایک میں نے اور حدیث پڑھی تھی کہ حسنوا اصواتکم، کہ آپ اپنی آواز کو کیا کریں؟ خوبصورت بنائیں جب آپ قرآن کریم پڑھ رہے ہو، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کے اچھی طرح سے پڑھنے والے، خوبصورت آواز میں پڑھنے والے، وہ اللہ رب العالمین کو کیا ہے؟ محبوب ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، فرمایا حدیث بڑی پیاری ہے، اس کو غور سے سننے کی ضرورت ہے کہ ہم اور آپ اس بات پہ توجہ نہیں دیتے ہیں۔ احسنوا القرآن باصواتکم، قرآن کریم کو اپنی آواز کے ذریعے خوبصورت بناؤ۔ فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا، اس لیے کہ خوبصورت آواز قرآن کریم کو اور خوبصورت بناتا ہے۔ اور دوسری حدیث ہے حسن الصوت زینت القرآن، کہ اچھی آواز قرآن کریم کی کیا ہے؟ زینت ہے۔ تو تمام بچوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آواز کو خوبصورت بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ مشق کریں۔ پہلی بات یہ کہ اہل قرآن والے جو بھی حافظ بچے ہیں یا